یہ کہا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ شیل بی اے پرسن کوالیفائڈ ٹو بی این ایم این اے، لہٰذا ایم این اے کی جو ڈسکوالیفیکیشنز ہیں وہ اس میں اپلائی کرتی ہیں، لیکن یہ این آر او کے حوالے سے ہے، پریزیڈنٹ کے حوالے سے نہیں ہے۔ این آر او نے جن کو بخشا ہے 62 اور 63، 62 اہلیت بتاتی ہے کہ وہ شہری ہو پاکستان کا، کم از کم 25 سال اس کی عمر ہو، وہ کوئی بینکرپسی مطلب ہے کہ کنگال نہ ڈکلیئر ہوا ہو اور ان ساؤنڈ مائنڈ کا ڈکلیئر نہ ہوا ہو، اور 63 نا اہلیت کے بارے میں اس کی ڈیفینیشنز ہیں کہ اس کو کوئی سزا نہ ہوئی ہو عدالت سے وغیرہ بہت سارے ہیں۔ اب 62 اور 63 ایم این اے کی ڈسکوالیفیکیشنز ہیں جس سے این آر او نے مستثنیٰ کر دیا۔ آئین میں ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، این آر او استثناء دے رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ بنیادی طور پہ عدالت نے فیصلہ کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے متصادم ہے، اور 175 جو ہے یہ ہے عدلیہ کی آزادی کا، آزاد عدلیہ یعنی، اور آزاد خود مختار اور ہمہ جہت ہمہ مقتدر عدلیہ، یعنی ایک کام جو عدلیہ کا کرنا تھا کہ طارق صاحب گناہگار ہیں یا بے گناہ ہیں، یہ اگر مقننہ شروع کر دے یا انتظامیہ شروع کر دے تو وہ جو تسلیس ہے کہ عدلیہ ہوگی، آئینی تسلیس ہے، عدلیہ ہوگی، مقننہ ہوگی اور انتظامیہ ہوگی، عدلیہ کو انڈرمائن نہ کیا جائے۔ ہاں، وہ اس کی ایک لحاظ سے، ایک اعتبار سے اس کی۔ اور یہ 227 بھی بتا دیجئے، یہ آرٹیکل جو ہے یہ اسپیسیفک کس چیز کے حوالے سے ہے؟ یہ آرٹیکل اسلامی 227 جو ہے ڈسکس بھی ہوا تھا، بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ آرٹیکل ویسے تو الیکشن سے متعلق ہیں، جو 225 الیکشن سے متعلق ہیں۔ ہو سکتا ہے، میں اس وقت آئین میرے سامنے نہیں ہے، میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ چیک کر لیں کہ اس وقت کیا ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ طارق صاحب جیسے اعتزاز صاحب نے بتایا، ایک تو محمود و ایاز کی تخصیص ختم کر دی اس کے اندر، لیکن دوسری بات جو ہے میں ملک قیوم کے خلاف کارروائی کے احکامات بھی چاہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام ریکارڈ آ گیا، اور اس میں رولز آف بزنس کا بھی ذکر ہوا، قانون کی بات بھی ہوئی، ساری چیزیں کلیئر ہو گئی۔ لا منسٹر صاحب خود پیش ہوئے، لا منسٹر صاحب نے اوریجنل فائل پیش کی اور کہا یہ گیا کہ 5 اکتوبر کو یہ قانون آیا تھا، 7 اکتوبر کو فاروق نائک صاحب نے لا منسٹری میں درخواست دی کہ وہاں جو ہمارے مقدمات باہر لنڈن اور میڈرڈ کا بھی ذکر تھا اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس پہ پروسیس ہوا اور الٹیمیٹلی آرڈر پاس ہوا نومبر میں۔ زاہد حامد اس وقت منسٹر تھے، تو انہوں نے اس وقت تک جو ہے نا یہ چیلنج ہو چکا تھا، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ایکسٹری آرڈر بھی جاری ہوا تھا جو افتخار چودھری صاحب نے کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ معاملہ عدالت میں پینڈنگ ہے، ہم اس میں آرڈر پاس نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ کراچی ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک پٹیشن داخل کی، اس وقت اٹارنی جنرل جو ہے ملک قیوم صاحب تھے، تو انہوں نے نوٹس دیا، وہیں پہ کی تھی، تو یہ ملک قیوم صاحب وہاں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کے ان وے مطلب کانسنٹ دیا، یہ جو بھی، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کو ٹائم دے، تو انہوں نے 15 دن کا ٹائم دے دیا۔ اس کے بعد ہوا کہ یہ جو ہے نا انہوں نے ایز اے اٹارنی جنرل فرحت اللہ بابر صاحب کی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں، ان کی بات چیت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ صدارتی ترجمان ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس پہ۔ جی، ہم چل رہے ہیں سپریم کورٹ اور دیکھتے ہیں کہ فرحت اللہ بابر صاحب اس وقت کیا بات کر رہے ہیں۔ میڈیا ان کو گھیرے ہوئے ہے اور خاصا امپورٹنٹ ہوگا یہ سلمان راجہ صاحح آ گئے۔ جی، اب سلمان راجہ صاحب بات کریں، لیکن ہم جیسے ہی ہوگا ان سے بات ہوگی تو کریں گے۔ اعتزاز صاحب، جو ابھی بات ہو رہی تھی اس پہ 62 63 آپ کہہ رہے ہیں ایم این اے کے لیے ہے، لیکن یہ صدر کے لیے بھی تو خاص، کیونکہ جب مشرف صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا اور یہ چیلنج کیا گیا تھا، اس میں 62 63 کی بنیاد کے اوپر لڑا جاتا تھا۔ ہاں، میں صرف ادھر آپ کی اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ بابر صاحب شروع ہو گئے تھے۔ جی بابر صاحب، جی ہم شروع، جی فرحت اللہ بابر صاحب صدارتی ترجمان اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، اور صحافی بھی ہیں سوال کر رہے ہیں۔ کا سوال پیدا نہیں ہوتا، میں پہلے ججمنٹ کی بات کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ریسپیکٹس دا کورٹس اینڈ دا کورٹس ورڈکٹ۔ نمبر 2، we believe that the President of Pakistan enjoys immunity
under Article 248(2) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. That article of the Constitution reads, and I read it to you. ذرا مجھے اپنا اسٹیٹمنٹ کرنے دیں. No criminal proceeding whatsoever shall be instituted or continued in any court against the President or a Governor in any court during the tenure of office. بابر صاحب یہ بتائیں کہ کیا کوئی اخلاقی جواز بھی ہے؟ آئینی ایک طرف اخلاقی. میں اب جہاں تک اخلاقی جواز کا تعلق ہے، یہ کیسز جب 12 سال پہلے بنائے گئے تھے، ان میں سے کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا تھا، اور جس کیس میں کنوکشن ہوئی تھی اس کنوکشن کو سپریم کورٹ نے اوور ٹرن کیا تھا، اور نہ صرف اوور ٹرن کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ the bias of the trial judge floated on the surface of the record، اور 2 سینئر ججوں نے استعفیٰ دیا تھا. دیکھیں میری زیادہ تفصیلات میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ مکمل فیصلہ آنے تک پارٹی کی مشاورت کے بعد مکمل بیان دیا جائے گا. فی الحال چونکہ ججمنٹ مختصر ہے اس لیے مختصر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. ہولڈ آن، ایک بات مجھے اور کرنے دیں. بابر صاحب آخری بات یہ بھی بتا دیں کہ جو اکاؤنٹس ڈی فریز ہوئے اس کے اماؤنٹ جو ہے وہ کیا صدر زرداری کی کمپنیز کو گئے؟ مجھے پہلے اپنا بیان ختم کرنے دیں. پی 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 نے، اگر آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ بڑا چیلنج ہے، پی 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 نے پاسٹ میں بھی چیلنجز کو فیس کیا ہے، آئندہ بھی چیلنجز کو فیس کر سکتی ہے. پی 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 گھبرانے والی نہیں ہے، پی 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 کے لیڈرز گھبرانے والے نہیں ہیں. وی نو دا وے اینڈ وی نو ہاؤ ٹو لیڈ. اس کی زد میں آتے ہیں، کیا وہ ریزائن دیں گے؟ یہ تو اب ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد آئے گا. جو شارٹ ججمنٹ ہے اس کے مطابق کیسز ریوائیو ہو گئے ہیں. تو Is there any effect on the presidentship of Mr. Zardari? Do you think that? I don't think there is any effect on the president, as I read out under Article 248(2) of the Constitution. No proceedings can either be initiated or continued in any court of law whatsoever against the president or a sitting governor. جو باقی آفس ہولڈرز ہیں، رحمان ملک، یہ تو بات کی بات ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پریزیڈنسی عدالتوں کا احترام کرتی ہے، اور اس ججمنٹ کا جو بھی فال آؤٹ ہوگا ہم اس کو برداشت کریں گے. I can't say right now that the judgment is quite clear. اس میں جو شارٹ آرڈر میں کہا گیا ہے کہ وہ کیسز ریوائیو ہو جائیں گے. کہ چیف جسٹس اور باقی صوبائی چیف جسٹس جو ہے وہ مانیٹرنگ کریں گے ان سارے مقدمات کی، تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان مقدمات کی مانیٹرنگ کریں؟ عدالت میں بذات خود جو کارروائی ہوتی ہے ہم بالکل ہوگی، اور مانیٹرنگ کریں بے شک. وائی ناٹ؟ مانیٹرنگ ان کا حق ہے، مانیٹرنگ کریں تاکہ صحیح سب کو انصاف مل سکے. تھینک یو ویری مچ. سر ایک کوشچن ملک قیوم صاحب کے حوالے سے. جی آپ سن رہے تھے صدارتی ترجمان فرحت اللہ بابر صاحب نے بہت واضح لفظوں میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس فیصلے کو تسلیم کرتی ہے. پیپلز پارٹی آپ ہیں اعتزاز صاحب، تسلیم ہو گیا یا نہیں؟ بالکل ہوا. میں تو پہلے سے تسلیم، میں کارروائی کو بھی تسلیم کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک نئی جہت وضع کی ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کون کون شخص آئینی اور قانونی اعتبار سے اس کی زد میں آئے گا، آئینی اور قانونی اعتبار سے اس کی زد میں آئے گا، کتنے وزراء، کتنے دیگر اعلیٰ عہدیداران. پر یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ احتساب کا عمل کسی حد تک اعلیٰ ترین عہدیداران تک پہنچے گا. آپ 62 اور 63 کی بات کر رہے تھے، میں جیسے طارق صاحب سے پوچھوں گی. 62 اور 63 ہے ایم این ایز کے لیے، لیکن جیسا کہ آپ بتائے تھے پرویز مشرف کو چیلنج کیا گیا تھا اس کے اوپر. تو میں یہ عرض کر دوں کہ 62 63 جو ہے یہ ہے ایم این ایز کے لیے، اور اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ اگر صدر صاحب کو چھوڑ دیں بہت سارے اور عہدیداران اس کے تحت